چلو، تو وہ پھر چل پڑے۔ اب وہ آدھے راستے میں جب گئے تو یہ جو ہے نا جی عبداللہ بن ابی، اس کا ایک اپنا گروہ تھا منافقوں کا، اس نے اپنے ساتھی 300 کے ساتھ کہا کہ میری بات تو مانی ہی نہیں، ہم نہیں جاتے۔ میں تو کہہ رہا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی میدان بدر میں چلے جا رہے ہیں، میں نے کہا تو شہر میں رہو، تو جب ہماری کوئی صحیح نہیں ہے ہم نہیں جاتے، یہ واپس چلا گیا راستے میں سے۔ تو یہ 1000 میں سے 300 نکل گئے، کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے۔ اب یہ دیکھیں 3000 ادھر ادھر اور کم ہو رہی ہیں، ادھر اسلحہ بھی کم تھا۔ اب جب یہ 700، یہ پوری تاریخ ہے، یہ آپ پڑھے، انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، انہوں نے جب 300 بھی نکل گئے، 2 گروہ جو ہیں نا، 2 گروہ، یہ قرآن کی آیت میں آئے گا، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ انہوں نے کہا اب تو لڑائی بے وقوفی ہے یار، اب تو اور کم ہو گئے ہیں، 700 ادھر 3000 ہیں، بزدلی دکھائی۔ ابھی قرآن میں آئے گا فشل تم تو اور یہ ہار گئے، ہمت نہ، اللہ نے حوصلہ بندھایا نا۔ یہ مسلمانوں کے 2 بڑے قبائل تھے، یہ ڈگمگا گئے، ہے نا جی، اللہ اکبر، ہے نا، یہ بھی ڈگمگا گئے، بالکل۔ یہ پس منظر ہے یہ جنگ احد کا کہ کیسا دیکھیں آپ ہوا۔ اچھا، اور دیکھیں آپ یہ جو ابھی آیا نا، اچھا یہ اس کو کر دیتے ہیں، ابھی ہے تبوی المومنین، تبوی المومنین، مومنوں کو مورچہ بندی پر لگایا ہے، ان کے کہاں کہاں ٹھہرنے۔ تو ایک بڑا درہ تھا، درہ پہاڑوں میں ہوتا ہے نا درہ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر، اس کی ڈیوٹی لگا دی، اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس کو سپہ سالار بنا دیا، اور 50 بندے اس کو ساتھ دے دیے، 50 سپاہی کہہ دو، چلو 50 سپاہیوں کا سپہ سالار بنا کے کہا کہ تیرا کام صرف یہ ہے کہ کتنا ہی مار کٹائی ہو، جنگ و قتل ہو، کچھ بھی ہو، تم نے یہ درے کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اب ہاں، اب کیا ہوا؟ اب یہ مسلمان جنگ جیت گئے، لڑائی ہوئی، مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اچھا، جب جیت گئے تو دشمن بھاگ رہا تھا، تو سامان چھوڑ دیا۔ جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، سامان مطلب گھوڑے، اونٹ، قتل و غارت، اتنے بندے وہ مرتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ سب ٹینک تک چھوڑ جاتے ہیں، بڑا وہ ہوتا ہے، اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں نا، سورہ انفال یہی تو ہے، مال غنیمت جو ہے نا۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب دیکھا کہ وہ دشمن تو بھاگ رہا ہے، تو مسلمان ساتھیوں نے یہ سامان چھوڑا ہوا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ او یار سامان ہے نا، اکٹھا کرتے ہیں، بعض میں کر سکتے ہوتا ہے، بس یہ بشری تقاضا کہہ لے۔ اچھا، یہ درے کے اوپر سے، درہ ذرا بلندی پر تھا نا، یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں جو حکم دیا تھا وہ تو دوران جنگ کے لیے تھا یار، ظاہر ہے جب دشمن بھاگ گیا، شکست ہو گئی، تو اب اس میں حکم کی نافرمانی کیا ہے؟ جنگ از اوور۔ تو آ گئے، اس میں سے یہ آج کے حالات کے بڑے مطابق ہے، 35 بندے نیچے اتر آئے یہ مان اکٹھے کرنے کے لیے، 15 اس کے کہنے پر رہے۔ یہ بار بار کہہ رہے رسول اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ جنگ جیتنے پر آ جانا، انہوں نے کہا تھا درہ نہیں چھوڑنا، درہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے۔ 15 ان کے ساتھ رہے، 35 آ گئے۔ اب وہ دشمن میں تھا خالد بن ولید، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بڑا یعنی جنگجو شخص تھا، بہت بہت، جسے کہتے ہیں نا صحیح ٹیکٹکس جاننے والا، عقابی نگاہ والا، 1 منٹ میں تو بڑا کوئک ایکشن ہوتا ہے نا۔ اس نے جب دیکھا اوئی درے پر یہ اتنے رہ گئے، اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، اس نے 200 گھڑ سوار گھوڑے سر پر دوڑا کر، کہتے ہیں پورا چکر لگا کر درے پر پہنچا، بھگاؤ دوڑے، یہاں سے درے سے اس نے دبا کر تیر اندازی شروع کر دی،
سب کو کہا تیر اندازی ہے. ایک دم مسلمانوں کی کایا پلٹ گئی. یہ جو جنگ جیت گئے تھے نا دھڑا دھڑ وہ گرنے شروع ہو گئے. ہاں یہ ہے جنگ احد کا پس منظر. اللہ اکبر. یہ 6 رکوع مسلمانوں کو ذرا جگانے کے لیے اس میں بڑے فیکٹرز ہیں. یہ رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس طرح بغاوت اور یہ چیزیں ایک یہ پس منظر ہے. یہ جنگ جیت گئے تھے ہے نا جی, اور دشمن بھاگ گیا تھا. اب اس میں وہ بھی ہے کہ یار مال غنیمت وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا, مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. تو اچھا بہرحال کوئی 7.5-8 کنٹل کرتا تھا. ہاں بہت, ہاں یہ کہا جاتا ہے. باس کا ٹانگیں نیچے لگ رہی ہوتی تھی. ہاں اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے. ہاں دونوں ہاتھوں سے. اور ان کی بڑی اسلام قبول کرنے کے بعد بڑا وہ تھا کہ شہید ہوں, لیکن شہادت کی موت نہیں ملی تھی انہیں نا. اور یہ تک کہا جاتا تھا کہ ان کا جسم جو ہے نا زخموں سے, اتنی جنگیں کی تھیں, بڑے زخم تھے, جنگیں انہوں نے بہت کی تھیں. کبھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ زیر عذاب تھے اس وقت, تو بڑے یہ ڈپریشن میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ڈیتھ سے پہلے ان کے جتنے بیٹے تھے وہ شہید ہو چکے تھے اچھا جنگوں میں. ان کو تو انہوں نے ایک طرف کر دیا, سائڈ لائن کر دیا. تو یہ پھر بالکل خاموش ہو گئے. یہ واز ان گریٹ ڈپریشن. لیکن اتنا وہ جفا کش, اور وہ تھے ان کا جو ہے خالد بن ولید. ہاں یہ ان کو سیف اللہ کا ان کو لقب ملا. سیف تلوار کو کہتے ہیں. زیر عذاب کی بہت ساری وجوہات ہیں تاریخ میں, اور اس کے بارے میں نے اور جو ڈیٹیل پڑھی ہے, یہ تو جب ان کا ایک سنگل موسٹ امپارٹنٹ ڈیفیٹ ان کا جنگی کہا جاتا ہے پوری کائنات میں, وہ آج بھی پرفارم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کیا تھا. ایون آج بھی پرفارم نہیں ہو سکتا. یہ حضرت عمر کے دور میں بحرین وغیرہ کے علاقے میں تھے, تو ان کو کہا گیا کہ فوراً شام کے فرنٹ پہ پہنچنا ہے. اچھا. تو شام کے فرنٹ پہ فوجوں کو اٹھا کے لے جانا اور ان کی باقاعدہ ان کی فوج کے ساتھ موومنٹ کرنا کم از کم 8 سے 10 مہینے کا سفر بنتا ہے. اچھا. انہوں نے وہ سفر 3 مہینے میں طے کیا. اچھا. اور ایسے اس راستوں سے گزرے, بدوؤں کو اپنے ساتھ لیا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے. ان سے پوچھا کہ مجھے سوئفٹ ترین پہنچنا ہے وہاں, اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ خالد بن ولید آ رہا ہے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی شامی فوج میں. ان کا خیال تھا کہ سال بعد پہنچے گا, دیکھا جائے گا. 3 مہینے میں ہی بات ہے. اور اس عرصے میں انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا سیراب میں, ان علاقوں میں گیا جہاں پانی تھا ہی. اور ایک علاقہ ایسا تھا جہاں صرف ایک آدمی ایک اونٹ گزر سکتا تھا, ایک کر کے گزر رہا. مشکل ترین راستوں میں اونٹوں کو پانی پلایا بہت زیادہ, ان کے منہ کو سیل کر دیا. پھر جب سفر کیا تو ایک ایک اونٹ ذبح کرتے تھے, گوشت کھانا, ان کا پانی پینا کوہان سے نکال کے. اس طرح کر کے یہ فوجوں کو انہوں نے موو کر کے اس بارڈر پہ پہنچے. اور اپنی فوجوں کو یہ بھاری ہتھیار نہیں دیتے تھے, انتہائی ہلکے ہتھیار, اور ذرا وغیرہ نہیں دیتے تھے. زنجیر باندھتے تھے جسموں پہ ایسے لمبے, تاکہ تلوار زنجیر پہ لگے تو آگے کاٹ نہیں کرے. اور موومنٹ بڑی سوئفٹ ہو, تیزی میں سرعت کے ساتھ فوج چلے. ان کے بڑے عجیب, ان کا نام بہت ہے. ان کو دیکھو نا, سیف اللہ کا وہ دیا گیا ہے نا کہ اللہ کی تلوار. وہ بڑا بہادر وہ تھے. جنگ میں جو تلوار کہا گیا ہے, اس جنگ میں مدینہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. مدینہ تک حملہ ہوا تھا. وہ صرف اتنا نہیں تھا کہ یہ 3-4 ہزار تھے, 2 ہزار تھے, اس میں وہ 2-3 لاکھ آدمی تھے. انہوں نے اس فوج کو کنٹین اس طرح کیا, اتنا ان میں ڈر انکلکیٹ کیا ان کے ذہنوں میں کہ وہ ان کا پیچھا نہ کریں, مدینہ کی طرف نہ آئے, ورنہ وہ چل پڑتے تو ہر چیز تیز ڈھونڈی ہوگی, جس میں 3 جرنیل شہید ہو گئے, چوتھے یہ آئے. یہ مقرر نہیں تھے, انہوں نے وہ جھنڈا اٹھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد مسجد نبی میں فرمایا کہ اب ہمارا جھنڈا سیف اللہ کے ہاتھ. اس میں واقعی صحیح. ہاں ان کا تو یہ جنگ احد کے ریفرنس سے تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر تھا. تو بہرحال یہ ہم جو رکوع شروع کیا ہے یہ جنگ احد ہی کے متعلق ہے. تو فرمایا آیت 121 میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، غدوت من اہلکا، اور مسلمانوں کی صف بندی کی، تبوی المومنین، مورچوں پر ان کو مقرر کیا جو مقامات تھے، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے نا جی۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہوئی تھی یہاں پر یہ لکھا ہے کہ دو قبیلے، یہ دیکھیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ اب یہ اگلی آیت میں انہی کا ذکر ہے، تفشلا۔ ان کی ہوگی اچھی، یہ بڑے قبیلے ہی تھے، یہ اوس اور خزرج وغیرہ کے اس میں سے تھے، ہاں یہ شامل تھے یہ جنگ میں شامل۔ ہاں ویسے ہاں میں نے بھی نہیں پڑھا، لیکن یہ دیکھیں نا کچھ یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور یہ جو ہے نا یہ مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج نام سنا ہوگا، یہ اوس اور خزرج والے تھے، تو یہ بڑے قبیلے تھے۔ تو بہرحال یہ جب وہ اور تعداد کم ہو گئی 1000 سے 700، تو یہ اور زیادہ ہمت ہار گئے۔ یہ اب اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، فرمایا اذ ہمت، جب ارادہ کیا، ہم یہم ارادہ کرنا، یہ وہاں بھی آپ نے پڑھا ہے نا، کہاں پڑھا ہے یار، یہ سورہ یوسف میں پڑھا ہے، سورہ یوسف میں جب وہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی، وہ قصہ ہے نا، وہاں فرمایا تھا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ مِن رَّبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس نے ارادہ تو کر لیا تھا تو اللہ نے برہان دکھایا، تو اپنے پیغمبر کی عفت اور عصمت ہیں قائم رکھا اپنے اس پر پکا، ورنہ وہ تو پورا وہ واقعہ ہے نا کہ کنڈی لگائی اور وہ کہا ہائی تلکا پتہ نہیں آ جا، بڑا وہ پورا ہے کہ وہاں یہ لفظ ہے ہمت، اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا اپنے رب کی دلیل اگر نہ دیکھ لیتے، وہ آیت ہے۔ اچھا بہرحال یہ وہی لفظ ہے ہمت، از جب ہمت ارادہ کیا، طائفتین تانی، دیکھا یہ آگے نا، طائفتن گروہ کو کہتے ہیں، طائفتن تو الف نون لگتا ہے نا، یہ تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے ہازانی یریدانی قرآن میں، وہ سورہ طہ میں ہے، تکذیبان، تکذیب سے تکذیبان نہیں آتا، وہ بھی تثنیہ ہے، فبئی آلاء ربکما تکذیبان، تو الف نون آخر میں لگے تو تثنیہ بن جاتا ہے، طائفتن سے طائفتان ہو گیا، دو گروہوں نے، یہ دو گروہ اسی طرف اشارہ ہے، یہ جو بنو حارثہ اور وہ منکم، تم میں سے، دیکھو کم آ گیا، منکم یعنی مسلمانوں میں سے تھے، کیا کیا انہوں نے یعنی ارادہ کیا کیا، انتفشلا، فشل ہے ہمت ہار جانا، فا شین لام یہی ہے، انتفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں، ہمت ہار جائیں، لیکن واللہ، ہاں یہ بھی تثنیہ، جزاک اللہ، الف کے ساتھ ہے نا، دیکھو تفشلا، بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں تفشلا تو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے نا، لام زبر لا، اس کو بھی تفشلا ہی پڑھیں گے، لیکن یہ الف کے ساتھ ہے، یہ بھی تثنیہ ہے، ہاں دونوں، یس بالکل، تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، اللہ ان کا ولی تھا، واللہ ولیہما، ہاں، اور اللہ ان ہما، دیکھیں یہاں بھی ہما آ گیا، ان دونوں کا دوست تھا، ولی تھا، اور کہا کہ وہ علی اللہ فلیتوکل المومنون، اور جو اچھے مومن ہیں نا ایمان والے، وہ کچھ بھی حالات ہوں انہیں توکل اللہ پر ہی کرنا چاہیے، یہ جو ساز و سامان ہے، نفری ہے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، امپورٹنس ہوگی، لیکن اصل توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ کئی گنا بڑی فوج کو مار لگائی ہے، جبکہ ان کے پاس اسلحہ بھی کئی گنا زیادہ ہوتا تھا، بدر ایک مثال ہے، اور بھی جگہ، تو فرمایا کہ فل چاہیے یہ توکل کہ توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اللہ اللہ پر، کون؟ مومنون، مومن جو ہیں، ایمان والے۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ انتفشلا، کہ بس وہ ہمت ہار دیں،
کہ یار اب کیا لڑنا، واپس چلتے ہیں۔ اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور کہا دیکھو ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، 123 سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ، صدق بہت میں مسلمان صدق اللہ العظیم۔ پہنچا، ہاں بس قصد نہیں ہوئی۔ ہاں